بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں، بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں، ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. توحید بھی حیران ہے، توحید بھی حیران ہے اس نصرت دی پہ، توحید بھی حیران ہے اس نصرت دی پہ. معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے؟ پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا. پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. وہ جبر جس کی تمنا وجود تھی شوقت، اسے عدم کے گھڑے میں اتار ڈالا تھا. حسین لائے تھے لشکر فقط بہن کے لیے، یزیدیت کو تو اصغر نے مار ڈالا تھا. شکریہ. ملک الموت جبرائیل آیت لانے والا، زندگی بانٹنے والا. جبرائیل کا کام زندگیوں کا بٹوارا، ملک الموت کا کام سانسوں کو گن کے روک دینا. جو حیات دے وہ جبرائیل، جو موت دے وہ اسرائیل. اب ایک جملہ کہوں ملک الموت، جبرائیل تو حیات دینے والا تھا، معراج کی شب بتا دیا کہ آگے نہیں جاؤں گا، یہ میری منزل منتہا ہے. اے ملک الموت تیری بھی کوئی حد ہے یا نہیں؟ کیا میں رات کے اندھیرے میں نہیں 3 دن تک دل کے اجالے میں بتاؤں گا اجازت ہے آ جاؤں؟ فاطمہ نے کہا واپس ہو جا. اب بھی پتا چلا کہ میری منزل منتہا کا نام در فاطمہ زہرا ہے. جہاں جبرائیل رک جائے وہ رات کا اندھیرا، جہاں ملک الموت ٹھہر جائے وہ دن کا اجالا. آ جاؤ. رات دن کی جانی پہچانی آواز، معراج کی شب، الیہ الیہ، وہی لہجہ، وہی جملہ جو کسی کو بچپن میں زمین پہ بٹھا بٹھا کے کہتا تھا الیہ الیہ، وہی لہجہ، وہی آواز. 2 کمان ہے اس سے کم کے فاصلے پر. کتنا کم یہ مجھے بھی نہیں پتا، تاکہ بلا فصل ہو جائے. ہاتھ سے ہاتھ ملا دیا. شاید مرحوم محسن نقوی نے اسی منظر کو دیکھ کر 2 مصرے کہے تھے کہ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا. اتنے تھک کے نہیں، جب میں نہیں تھکا سفر کر کے آیا ہوں، جاگ کے آیا ہوں. یہ محاورہ ہے، ہاتھ مارا. میں پچھلے سال تو بڑے ٹوٹے ہوئے تھے، اسکوٹر میں گھوم رہے تھے. اب یہ 28 لاکھ کی پجارو کہاں سے خرید لی؟ کہاں ہاتھ مار دیا؟ کہاں ہاتھ مار دیا؟ کہاں ہاتھ لگا؟ یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں.
تھا، تھوڑا سا جو عقیدت کے گلستان میں ولایت کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں رکھتے. وہ کہتے دیکھو علی کو نبی سے بھی آگے بڑھا دیا، معراج میں علی کو پہلے بھیج دیا، نبی بعد میں آگے بڑھا دیا. میں منبر سے اتروں اور تعظیم کو کوئی آگے بڑھ بڑھ کے میرے سلام کرے تو آگے بڑھنا نہیں. مقصد دیکھو، یہ وہی کہتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی جگہ پہ نہ پروٹوکول لیا ہو نہ دیکھا ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کسی وی آئی پی کے استقبال کے لیے اگر کوئی آئے گی آپ کے شہر میں آ رہا ہے تو پھٹی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے کوئی ہوم گارڈ اس کا استقبال نہیں کرے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا ہم منصب کرے گا، یا تو آئے گی آئے یا پھر کمشنر آئے. اگر ایس ڈی ایم نے بھی کھڑے ہو کے استقبال کر لیا تو اس کی توہین ہوئی. تو اب اللہ بلا رہا تھا معراج کی شب سے کہ جس کے لیے کتاب بھیجی تھی، تو اب کم سے کم اس تک خود تو آ نہیں سکتا کیونکہ جسم جسمانیات سے مبرہ ہے. مجسم ہو جائے یا میں کہہ دوں تو کافر ہو جاؤں، تو جب خود نہیں آتا تو کسی کو اہتمام کے لیے بھیجتا. تو کم سے کم جب وہ بلا رہا تھا نبی اللہ کو تو استقبال وہ کرے جو ولی اللہ ہو. جس کے لیے قرآن بھیجا وہ آنے والا تھا تو استقبال وہ کرے کہ جس کے لیے ذوالفقار بھیجی یہ سید الانبیاء ہے تو استقبال وہ کرے جو سید الاولیاء ہو. یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں. کہاں دیکھ کر دست حیدر نبی نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو سرکار وہاں بلایا تھا تو اپنی نشانی کو دکھانے کے لیے، اللہ نے اپنے کو دکھانے کے لیے نہیں. میں توجہ کر رہا ہوں. اب ذرا سا جب جملہ آ رہا ہے تو فتن ایک جملہ کہتا چلوں. لوگوں میں اختلاف یہی تو ہے. اب اتحاد کے ساتھ جینے کا وقت ہے، اختلاف کی باتیں نہیں. اب میں کیا کروں؟ تم نے مجھے بٹھایا ہے منبر پہ. تخت پہ ہوتا تو سیاست کی چادر اوڑھ کے کوئی جملہ روک لیتا، مگر منبر کیونکہ علی سے منسوب ہے، یہ حق چھپانے کی جگہ نہیں، حق بیان کرنے کی جگہ ہے. منبر پہ اور تخت پہ فرق یہ ہے کہ پتہ نہیں تخت پہ بیٹھنے والا یا کھڑے ہو کے تقریر کرنے والا کب باطل کو چھپا لے، تب حق پہ پردہ ڈال دے.
کب مصلحت کی چادر اوڑھ لے، کب سیاست کا گلاف اوڑھ لے، اور اس میں پتہ نہیں حق اور باطل کا کب انضمام کر کے خود اپنے آپ کو اندھے منہ کفر کے دلدل میں گرا لے۔ یہ حضور سیاست کی بات ہے، مگر منبر علی سے منسوب ہے، جس نے ہر سلیقہ دیا، ہر طریقہ بتایا۔ سیاست بھی سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو۔ خدا کی قسم میں آج کے مکھیہ منتری کو بھی بتاتا ہوں، جب وہ خط جو نہج البلاغہ میں علی نے اپنے گورنر مالک اشتر کو لکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے بہت سی کتابیں پڑھی مگر یہ چیز کہیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ایک مالک اشتر ہے کوئی مائکل جو بیان کرے علی کے سوا؟ ایک مالک اشتر، ہم نے تمہیں گورنر بنایا ہے، مگر خبردار ان 3 لوگوں سے بچ کے رہنا اور کبھی مشورہ بھی مت کرنا، ایک کنجوس سے، ایک بزدل سے، ایک لالچی سے۔ آج تک جتنی بھی اتہاس کے پڑھنے کھولو، تاریخ کے اوراق پلٹو، جتنے بھی اتہاس بدلے ہیں، جتنی بھی سلطنتیں ڈوبی ہیں، یا تو کسی کنجوس کی وجہ سے، یا کسی بزدل کی وجہ سے، یا کسی لالچی کی وجہ سے۔ اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ علی کو مانتے ہیں، نہ کنجوسی کو پسند کرتے ہیں، نہ بزدلی کو پسند کرتے ہیں، نہ لالچی کو پسند کرتے ہیں۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ جس نے کبھی بھی محمد کے دین پر خالی نام کیا ہو مگر کوئی خرچ نہ کیا ہو۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے جو محمد کو مصیبت میں چھوڑ کر بزدلی کی وجہ سے کہیں جا چھپے۔ ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ جس نے اسلام کا کلمہ کسی لالچ کی بنا پہ پڑھا۔ یہ ہے علی کی سیاست، جو علی نے کہا خبردار اپنی زبان پر، کیا جملے ہیں، خدا کی قسم کوئی خطیب بن ہی نہیں سکتا اگر نہج البلاغہ نہیں پڑھا، کوئی سیاست داں سیاست میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر علی سے سیاست نہیں سیکھی۔ خبردار اگر اقتدار میں ہو تو اپنے زبان کی کاٹ پر، اپنے زبان کی کاٹ پر، اپنے ہاتھ پر اور اپنی بات پر مکمل اختیار رکھنا، اور جب غصہ آ جائے تو غصے میں فیصلہ نہ کرنا۔ علی نے کہا ہی نہیں بلکہ کسی کے سینے سے اتر کے دکھایا۔ توجہ سے رہا، کیونکہ اگر غصے پہ اختیار نہیں تو صاحب تقویٰ نہیں۔ متقی وہی ہوگا کہ جس کا اپنے غصے پہ اختیار ہو۔ یوں تو بہت سے لوگ جب کسی بہادری کے بہادری کے چرچے بھی سناتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ بات میں غصے میں آ کر مدینے میں تلوار نکال لیتے تھے۔ کس سے پتا ہے کہ مدینے کی گلی میں تلوار نکالنے کی چیز نہیں، خیبر کے میدان میں جلانے کی چیز ہے۔ مجھے بھی آج حسین کے ذکر کے صدقے میں، علی کے قصیدوں کے طفیل میں آج طاقت ملی ہے
اقتدار ملا ہے، اختیار ملا ہے، تو میری کوشش یہی ہے کہ اس قوم کا ساتھ دیا جائے کہ جس قوم کی طرف کسی نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بڑے پسماندہ ہیں، بہت پیچھے، پتہ نہیں آپ لوگ تو شرکت کرتے ہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے جگہوں پہ مجلس پڑھی، حد نظر 10-10 20-20 ہزار کے ہجوم میں میرے خیال سے 10 ہی لوگ ایسے ملتے ہیں جو خوشحال ہوں۔ ہم بہت پیچھے ہیں، اور اگر یہ کہوں تو کوئی جسے ہندی میں کہتے ہیں شوکتی نہیں ہوگی کہ ہم لوگ دلتوں سے بھی پیچھے ہیں، کیونکہ ہمیں حکومتوں نے بھی اگنور کیا، ہمیں سلطنتوں نے بھی، ہمارے کوئی کام کوئی گنتی نہیں ہوئی، اور اگر گنتی ہو بھی گئی کہیں پہ کوئی پتھروں کو چیر کر چشموں کی طرح پانی نکل کے آگے بہنے بھی لگا تو دوسروں کے بہتے ہوئے جھرنوں کو یا دریاؤں کو اس نے نہیں دیکھا۔ ہماری قوم نے اپنے پہ ہی پتھر مارنا شروع کر دیے، لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ، شاید ٹانگ گھسیٹنے کی وجہ، یا یوں کہوں کہیں پہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ کچھ ایگزیبیشن لگی اور مینڈک الگ الگ جگہ کے مینڈکوں کو، فراق کو جار میں بند کر کے رکھا گیا، اور ایک جار ایسا تھا تو اس میں مینڈک تھے مگر اس پہ ڈھکن نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا اس میں کیوں ڈھکن نہیں لگایا؟ تو اس لیے کہ یہ ایسی نسل کے مینڈک ہیں یا ایسی قوم کے مینڈک ہیں کہ ایک اگر اس میں سے کوئی اچھلنا چاہتا ہے تو دوسرا پکڑ کو ٹانگ گھسیٹ کے گھسیٹ لیتا ہے۔ ایک تو ہمارے قوم ہی خود اتنی پیچھے ہے، اور اگر کوئی بیچارہ کوشش کر کے کسی صورت سے آگے بڑھنا بھی چاہتا ہے تو سارے مینڈکوں کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ یہ اچھل کے آگے چلا جائے، یہ ہو جائے کہ بیچارہ وہاں کیوں ہے، گھسیٹوں سے تاکہ ہمارے ہی ساتھ رہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بھی جو علم کے ساتھ جتنی حدیثیں فرمائی ہیں وہ سوائے علی کے اور کہیں ملتی نہیں ہے۔ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ہماری قوم جب ہی آگے بڑھ سکتی ہے کہ جب باب مدینۃ العلم سے منسلک رہ کر علم حاصل کرے۔ ہم بے پناہ چاہتے ہیں۔ بڑا پیارا بہت سادے انداز میں کسی نے کہا تھا کہ میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے مگر مولا تمہیں چاہا بہت ہے۔ بہت چاہتے ہیں، اتنا پیار کرنے والی قوم اپنے امام کو، اپنے آقا کو، اپنے لیڈر کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن ہم امام کو چاہتے ہیں، امام کی بات کو نہیں۔ بات کو چاہیں تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ہماری یونیورسٹی نہیں، کوئی ہمارے اچھے کالج نہیں، ہماری درگاہ یہ ہندوستان کا شہید ثالث کی درگاہ مرکز ہے، مرکز پورے ہندوستان میں، آگرے کی مجلسیں، اور آج آگرے کی سالانہ مجلسوں میں اتوار کے دن وہ بھی مین وقت میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگوں میں کون ایسا ہے جو یتیم یا غریب کے 5 لوگوں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دینے والے بنو، لینے والے نہیں۔ مجھے بتاؤ، جس علی کو مانتے ہو، جس امام کے شیدائی ہو، کبھی انہوں نے بھی کسی سے کچھ مانگا؟
یہ جملہ ہی گندا لگتا ہے ان کے ساتھ جوڑنے میں. جو آیا ان کے در پہ آیا. ارے جو دشمن بھی آیا اس کو بھی ہلاکت سے بچایا. اور خدا کی قسم زمین کا نہیں, آسمان پہ آیا, آسمان سے بھی آیا تو میں مسکین ہوں, یتیم ہوں, اسیر ہوں, جو فاخر کر کے آسمانوں والوں کی جھولی بھرے اسے علی کہتے ہیں. اس لیے کوشش کرو. ہم نے تو اب میں کیا کروں, علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الفقر موت الاکبر, غریبی, پاورٹی, غربت سب سے بڑی موت ہے. سب سے بڑی موت غریبی. اب علی نے غریبوں کو تو سینے سے لگایا ہے مگر غریبی کو کبھی پسند نہیں کیا. پتہ نہیں کب غربت میں, غریبی میں کون کیا چیز بیچ دے. کب ایمان بیچ دے, کب یقین بیچ دے, کب اعتماد بیچ دے, کب انسانیت بیچ دے. اس لیے اب علماء کرام ان کے سامنے کیا کروں کہ علی کا ایک قول میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ میرے سارے دشمن ایک قطار میں کھڑے ہوں اور ایک طرف جہالت اور غربت مجسم ہو کے میرے سامنے آ جائے, اور پھر ابو طالب کے بیٹے سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ اپنے سارے دشمنوں کو پہلے قتل کرو گے یا غریبی اور جہالت کو, تو علی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا, ذوالفقار اٹھائے گا اور جہالت اور غربت کا قتل کر دے گا. ساری رونقیں. اسی لیے تو علی نے فرمایا کہ دولت کماؤ تو ایسے, دولت کماؤ تو ایسے جیسے قیامت تک یہاں رہنا ہے, عبادت کرو تو ایسے جیسے کل ہی مر جانا ہے یا ابھی مر جانا ہے. خدا کی قسم, مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, صرف ان دو اقوال کو علی کے, دو قول کو, دو شعین کو, دو فکروں کو زندگی کا سرمایہ اثاثہ بنا کے ساتھ رکھو تو دنیا بھی اور آخرت بھی کیسے سدھرے. لائبریری میں جا کر کتابوں کے انبار پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو علی نے فرمایا کہ عبادت کرو تو ایسے جیسے ابھی مر جانا ہے, ظہر کی نماز ایسے پڑھنا جیسے بس اس کے بعد مر نہ جائے. تو کیا خضوع, کیا خشوع, کیا سجدوں میں مزہ, کیا رکوع میں آپ کو مزہ ملے گا. اور دنیا میں رہنا ہے تو دولت ایسے کماؤ جیسے قیامت تک مر جانا ہے. میں کیا کروں, اب پوری قوم کی, پوری ملت کی مدد تو مولا ہی کرے یا خدا کرے. اب ہم لمیٹڈ لوگوں کی ہی مدد کر سکتے ہیں. پوری قوم مجھے فون کرتی ہے, ہر وقت کسی کا فون بھی نہیں اٹھا سکتے. نماز مسجد پڑھ رہا ہوں 1.5 گھنٹے سے, اب جو فون کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہوگا فون ہی نہیں اٹھا رہے. نماز پڑھوں گا تو فون ہی نہیں اٹھا رہے. کھانا کھاؤں گا, ایک آدمی 50 فون سے زیادہ یا 100 فون سے زیادہ نہیں سن سکتا. لیکن جب تک اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, جب تک وہ خود نہیں بدلتی. اور میں ایک بات بتاؤں, علی نے فرمایا کہ رزق کے, میری مائیں بہنیں بھی لے کے جائیں, اپنے بچوں کو بتائیں, بھائیوں کو, رزق کے 100 دروازے ہیں, 100 گیٹ, 1 2 3 4 5 100 دروازے. اب یہ دیکھیں, یہ ہے علی. 100 دروازوں میں سے 92 دروازے تجارت کے, 8 میں سے 7 دروازے زراعت کے, کھیتی کے, 92 اور 2 99. ایک دروازہ نوکری کا. اب میرے ساتھ گھر چلیے,
ایک دن رک کے دیکھیے، جو بھی فون کر رہا ہے یہاں نوکری لگا دو، چپراسی کی لگوا دیجیے، نکلی نہیں ہے، 4th کلاس کی لگوا دیجیے، اس کی لگوا دیجیے، پوری قوم نوکری کی طرف دوڑ رہی ہے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے ہم پریشان ہیں، تجارت کوئی نہیں کرتا، جہاں علی نے کہا بیان میں دروازے اس کے ہیں، جب علی کے کہنے پہ نہ چلو گے تو مشکل میں تو رہو گے نا۔ دیکھ دے محمد آئے محمد اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے جس طرح سے بے نمازی کے لیے کوئی بے نمازی اس سے وہ نماز پڑھ لیجیے، کل سے شروع کریں گے، آج بھائی میں نہیں ہے، چیزیں آ گئی تھی اور یہ کل ایسا کرتا ہے کہ کبھی آتا نہیں۔ ایسے ہی جو تجارت کرنے والے لوگ پیسہ ہو تبھی تو تجارت کریں۔ نبی کے پاس، علی کے پاس ایسے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے بتایا صرف ایک چاول کی بوری سے تجارت کرو، تو پتہ چلا وہ ملک التجار ہو گیا۔ صرف ایک بکری لے کے تجارت کرو، پتہ چلا وہ عرب کا امیر ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ملین یا بلین روپے یا ڈالر ہو، جو تھوڑی سی چیز بھی ہے تو اسے لے کے تجارت کا آغاز کرو۔ کیوں؟ برکت اس لیے ہوگی کہ نیت کر کے اپنا چھبڑی یا ٹوکری یا ٹھیلا لگاؤ کہ علی آپ نے کہا ہے کہ بیان میں دروازے اس کے ہیں، مشکلیں میری ہیں، کام مشکل کشا کے عمل میں کر رہا ہوں، تو اب تجارت میں اضافہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، علی کی ذمہ داری ہے، یہ علی کی ذمہ داری ہے۔ اور میں بتاؤں، اسی لیے علی کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ایسا لگتا ہے روزی کے سارے دروازے بند ہو گئے، جو دروازہ کھولتا ہوں بند نظر آتا ہے، کیا کروں؟ میری ماں بہنیں بھی سنیں جو فائنینشلی پرابلم یا روزی سے پریشان ہیں، یہ ہے علی۔ اور یہی قول بالکل چھٹے امام کا میں نے پڑھا۔ اب ذرا سا ذہن میں رکھنا، علی فرماتے ہیں رزق کے دروازے بند ہو گئے، تنگدستی ہے، پیسہ نظر نہیں آ رہا، خبردار کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ تو پھر کیا کروں؟ کہ ہر نماز مغرب کے بعد 40 دن تک سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ اب دوسرا جملہ قیامت کا ہے، پھر ذرا آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن میں رکھیں۔ 40 دن تک سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تیرے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ذمہ داری تو وہ لیتا ہے نا جس کے اختیار میں ہو۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور پھر سرکار کیا جملہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک علی کا جملہ لو، اسی پہ ریسرچ کرو، اسی پہ اشرے ہوں گے۔ کیا کہا؟ سورہ واقعہ کی تلاوت ایسے ہی نہیں کہ بس بیٹھے تلاوت کی، شرط لگائی نماز مغرب کے بعد، پھر کہا میں ذمہ داری، رزق میں اضافہ بتا دیا، تلاوت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، علی کے کہنے پہ عمل کرو، پھر تمہارا ہاتھ یا تو اولا کے ہاتھ پہ اٹھے گا یا مولا کے ہاتھ سے بھی اٹھے گا، لیکن رزق میں اضافہ اسی کے ہوگا، برکتیں اسی کو ملیں گی جو قرآن
میں ہر مجلس میں اعلان کرتا ہوں اور لوگوں کو ماشاءاللہ سے حتی الامکان، میں کوئی چیف منسٹر تو نہیں ہوں، جاب بھی دلا رہا ہوں، ہر طرح سے مدد بھی کر رہا یا کرا رہا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ اپنی قوم کے سامنے ہمیشہ کرتا ہوں، یہ میرا مولا کے منبر پر حسین کی مجلس میں شہید کی درگاہ کے سامنے آپ سے وعدہ ہے کہ آپ یو پی میں جس گاؤں کے ہوں، جس شہر کے ہوں، جہاں چاہیں زمین کا انتظام آپ لوگ کریں، چاہے جندے سے کریں یا ڈونیشن سے، جو کالج بنوانا چاہیں، جس طرح کا کالج سرکار کی مدد سے بنوانا چاہیں، میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، لوگوں کو 1 سال لگے گا، آپ کا 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا، 1 مہینے کے اندر اندر آپ کی فائل بن کے تیار ہو جائے گی۔ اس وقت موقع ہے، مولا نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر جگہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں سیلفشنیس اتنی ہے کہ قوم کے لیے کوئی سوچتا ہوا نظر نہیں آتا، جو آتا ہے مجھے یہ ٹھیکہ دلا دیجیے، مجھے ہم نہیں ہیں، میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے غریبوں کی سوچو، غربت زدہ کے کام آؤ، آنے والی نسل کے لیے ایک ایسا گلستان لگا کے جاؤ کہ تاکہ قبر کے اندر بھی تمہیں جنت کا مزہ آنے لگے۔ عزیزو، تقوی، متقی وہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون۔ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہو۔ اب میں کیا کروں؟ متقی بہت زیادہ دولت کمانے والا نہیں، بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ مت دکھاؤ کہ بینک بیلنس کتنا ہے، کوٹھی کتنی بڑی ہے، زمینیں کتنی ہیں، دکانیں کتنی ہیں، ہمیں یہ دکھاؤ کہ راہ حق میں خرچ کتنا کیا ہے۔ اب میں خدا کی قسم یہی تو کہتا ہوں، متقی بننا ہے تو علی کی امامت فائدہ دے گی۔ متقی بننا امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں، وہ قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقیوں کی، اسی لیے قرآن کے راستہ اور اندری وہ برکتوں والا اللہ ہے جو لے گیا اپنے عبد کو، کہاں؟ زمین سے آسمان پر لے گیا۔ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانی دکھائے۔ اب میں سمیٹ لی گفتگو، جو مجلس سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں، سمجھ گئے، میں نے گفتگو سمیٹ لی، کنکلوژن ہے میری تقریر کا۔ معراج کے شب اس لیے اللہ نے دیا کہ تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کو دکھائے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو اللہ کے حبیب نے وہاں دیکھا، اس کے دھڑکتے ہوئے دل نے اس کا انکار کیا، انکار نہیں کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور پھر سب سے بڑی نشانی کو محمد نے دیکھا، سب سے بڑی نشانی کو اللہ کی آیت الکبریٰ، اللہ کو نہیں دیکھا، سب سے بڑی نشانی کو۔ میں اتنی خاموشی سے پڑھنے کا عادی بھی نہیں، جیسے آپ سیریس نظر آ رہے ہیں، میں تو کنکلوژن دے رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ معراج کی شب کیوں بلایا؟ آیت کہہ رہی ہے کہ تاکہ سب سے بڑی نشانی کو اللہ دکھائے۔ یا اللہ، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کون سی؟
جسے محمد نے دیکھا 36 ہجری جمعے کا روز مسجد کوفہ منبر ابیض ایک صحابی کھڑا ہوا، علی سے کہا یا علی آپ کی فضیلت اللہ جانے کتنی بار ہم نے مصطفیٰ کی پاکیزہ زبان سے سنی، آپ اپنی منزلت بتائیے کہ کیا ہے؟ تو علی نے کہا بیٹھ جا ایک صحابی رسول، تو نہیں جانتا انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ توجہ کر رہا ہوں، توجہ کون شروع ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں سب سے بڑی نشانی ہوں۔ اب دیکھیں کیسے گفتگو اس طرح سے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے جا رہی ہے۔ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی، آیت کیا کہیں گے؟ متقی وہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے پڑھنے سے پہلے بس 5 منٹ اور لوں گا، خود مزہ آ رہا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے وہ ہے متقی، جو اللہ کی نشانی اور علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی شرجہ کے تعظیم کرے۔ تعظیم کا مطلب جھک کے سلام نہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ تعظیم کا مطلب میرا مقام اگر یہاں ہے تو مجھے یہاں بٹھاؤ۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے گھر میں بھی کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، شرط ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو اس میں صاحب علم اور صاحب تقوی پہلی صف میں ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک انگوٹھا تیز بدتمیز قسم کا جوئے باز قاتل، وہ نماز بھی پڑھتا ہے مگر وہ آگے کی صف میں، اور متقی عالم پرہیزگار وہ اس کے پیچھے دوسری صف میں۔ تو اس وقت جس نے اگر کھڑا کر دیا تو ظلم ہوا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ظلم یہ ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ اب وہ جب نیتا والی بات ہو رہی ہے تو جملہ کہوں، اس کے پروٹوکول کے مطابق اسے پروٹوکول نہ دینا۔ ایک نکاح کا وقت آیا اور یہاں پر مولانا بھی ہیں جو یہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی صاحب بھی آ جائیں، اور کوئی کہے جو یہاں پیش نماز پڑھائیے نکاح، سارے کہیں گے بڑا ظلم ہے آیت اللہ کے ہوتے ہوئے۔ یہ ان مولانا کو کہہ رہا ہے کہ نکاح پڑھائیے، یہ توہین ہے۔ تو جو توہین کرے گا وہ متقی نہیں۔ اب مجھے فہرست بنانے کی ضرورت نہیں، علی ہے آیت الکبریٰ، صرف آیت اللہ ہی نہیں، آیت الکبریٰ۔ آیت الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کسی جاہل کو بلندی پہ بٹھانا
اس پہ کیا جملہ، آیت اللہ کے ہوتے ہوئے کسی جاہل کو منبر پہ بٹھا دینا یا بلندی پہ بٹھانا، یہ صرف اسی کے اوپر ظلم نہیں ہے، بٹھانے والا بھی بیٹھنے والا بھی زبان بے زبانی سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی ہوں، متقی نہیں ہوں، اور متقی نہیں ہوں تو قرآن ہدایت نہیں کرے گا، قرآن ہدایت نہیں کرے گا تو گمراہی کی زندگی گزاروں گا، گمراہی کی زندگی ہوگی تو ماوا جہنم ہوگا۔ اس لیے آخری فقرہ اور آخری جملے، عزیزان محترم، جب غدیر کا خطبہ نبی علی کے لیے دے چکے تو 282 جملے شان علی میں کہے، اور اس میں ان جملوں میں یہ تو علماء کرام جانے ایک جملہ، یا علی حبک ایمان و تقوی، یا اللہ کتنی خاموشی میں سنا ہے، بغض کا نفاق والکفر، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تقوی ہے، محبت ہاتھوں میں نہیں ہوتی، محبت دل میں ہوتی ہے، تیری محبت جس دل میں ہے اس میں تقوی ہے، تقوی ہے تو متقی ہے، متقی ہے تو ازلفت الجنت للمتقین، جن روز محشر متقی جنت کو ڈھونڈتا نہیں پھرے گا، جنت متقیوں کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ شاید آج میں نے مجلس وہ پڑھ دی، چاہے تو اس پہ کتاب لکھ دیں، ایک جملہ، ایک شعر، جلالی کے رہنے والے مرحوم علامہ استاد قمر جلالوی نے شاید اس تقوی پر ہی سمجھا تھا، جنت متقیوں کو ڈھونڈے گی۔ کیوں ڈھونڈے گی؟ کیونکہ اگر متقی جنت کے دروازے پہ جائے تو متقی کمتر، جنت افضل۔ مجھ سے یہاں کی انتظامیہ نے بہت بڑا امتحان لیا ہے، اس مائک پہ مجلس پڑھنا ایسا ہے جیسے سولی پہ چڑھنا، میرے گردوں میں بھی درد ہے اس کی وجہ سے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے پھیپڑے نکل کر کھلا جائیں گے، لیکن جب اتنی دور سے آیا ہوں تو مجلس پڑھتے میں مجھے 10 مجلس سے پڑھنے وہاں پہ جانا ہے آپ کا مانچسٹر اس سال، تو وہاں کے بہت سے لوگوں نے جو قریب کے شہروں میں مجلس پڑھتے ہیں وہ انہوں نے فون کیا کہ ایسا ہے کہ آپ کے یہاں تو 9 بجے مجلس پڑھا کریں گے، اس سے پہلے 7 بجے ہمارا ٹائم کرا دیجیے یا شام کو 4 بجے۔ تو معلوم ہے وہ مجھے بڑی ہنسی آئی، تو انہوں نے سب نے منع کر دیا جہاں اشرا پڑھ رہا ہوں میں، کیا کہ وہ تو ایک ہی جگہ مجلس پڑھتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں پورا جان نکال کے آ جاتے ہیں، پھر دوسرے مجلس کے لائق ہی نہیں رہتے۔ تو وہی ایسے اس لیے کہ جب مولا نے طاقت ہمت دی ہے تو میں بخالت پسند نہیں کرتا کہ مجلس پڑھنے میں بخالت کی جائے، اور اس لیے سننے والوں سے بھی کہتا ہوں جو علی کا ذکر آئے تو کبھی خاموش ہو کے نہ سنا کرو۔ بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔
کہ افضل جنت کی طرف متقی نہیں جائے گا. آیت کہہ رہی ہے کون کلن میری تقریر کا اور ربط مسائل جہاں سے ہی کیا کہا, جہاں سے آغاز کیا تھا, ماں سے ختم کر رہا ہوں گفتگو. اللہ محبت کرتا ہے, ان اللہ یحب المتقین, محبت کرتا ہے تو متقیوں سے. ان اللہ مع المتقین, اللہ ساتھ ہے تو متقیوں کے. ازلفت الجنت للمتقین, جنت سمٹ کے آئے گی تو متقیوں کے پاس. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقیوں کے. اشہد ان امیر المومنین, وہ امام المتقین, علی امام ہیں تو متقیوں کے. پتہ چلا کہ اگر محب اللہ بننا ہے, اللہ کی محبت میں آنا ہے, اللہ کا ساتھ چاہیے, جنت کبھی قریب میں چاہیے, قرآن سے ہدایت چاہیے تو متقی بننا پڑے گا. متقی بننا پڑے گا تو دل میں علی رکھنا پڑے گا, اور دل میں علی رکھنا ہے تو زبان پہ علی علی کرنا ہوگا. اس لیے یہ ہم جو نعرے علی علی کے لگاتے ہیں, یہ جو ہر ٹھوکر پہ علی کو بلاتے ہیں, یہ تو ہر مشکل میں علی کو پکارتے ہیں, یہ تو ہر شب جو علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں, یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام برسر عام جو علی علی کا ورد ہے, یہ ہم ورد نہیں کرتے, متقی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اور متقی تبھی وہ ہو کر یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر قرآن ہدایت کرے گا تو ہماری. یہی تو ثبوت ہے کہ مجلسوں میں لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ آیت ولایت کیا ہے, لیکن ہمارا 13 برس کا بچہ بھی بتا دیتا ہے کہ حالت رکوع میں جس نے انگوٹھی دی وہ علی تھا. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کو اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ دل میں علی ہے, اور علی نور ہے, اور نور ہر تاریکی میں آ بھی نہیں سکتا. جنت خود سمٹ کے آئے گی. شاید یہی وجہ تھی کہ عاشور کی شب علی کے علی بیٹے نے چراغ کو گل کر کے کہا تھا جسے جانا ہے چلا جائے, چھوڑ دے حسین کو. میں نے چراغ کو بجھا دیا. اور یہ مت سمجھنا یہ ہے علی کی سخاوت, یہ ہے حسین کا عزم, اقتدار و اختیار. اور یہ مت سمجھنا کہ جو آج کی رات حسین کو, سیدہ بطول کے بیٹے کو, زہرا کے لال کو چھوڑ کے چلا جائے گا اسے جنت نہیں ملے گی. میں فاطمہ کا پیاسا بیٹا, رسول کا نواسا, علی جلال, بطول کا جایا, تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ ہے حسین جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا, جنت اس کی ہو گئی. جنت اس کی ہے, جاؤ چلے جاؤ, تمہارا خاندان ہے, تمہارے بچے ہیں. یہاں پر میرے مرحوم ماموں علامہ فیروز حیدر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, ساری دنیا میں جب شمع کو گل کر روشن کرتے ہیں تو پروانے آ جاتے ہیں, بجھا دیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. کائنات میں حسینیت کی شمع کربلا میں تنہا کائنات میں ایسی ہے کہ جہاں پہ شمع بجھ گئی مگر کوئی پروانہ نہیں گیا. اور یہ آگرہ ہو یا جوگی پورا ہو یا بگرا ہو یا اور 2-4 مرکز ہیں,
اپنے شہروں کو چھوڑ کر ان جنگوں پہ جمع ہو کر اسی لیے آتے ہیں، اسی وجہ سے آتے ہیں کہ امور خانہ داری میں مصروف، دنیا داری میں وقت نہیں ملتا، یہاں ایکانت میں تنہائی میں آ کر اس حسین کے بچوں کو رویا جائے جسے رونے نہیں دیا گیا۔ ہمیں نہ سفارت، نہ عمارت، نہ وزارت، کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ بیویاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ جوان، یہ بزرگ، ہمیں دولت کی تمنا نہیں ہے، ایک دعا شہید کی درگاہ میں کر کے جا رہا ہوں، مولا جو نہیں آئے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، ہمیں زندگیوں کے کل کا بھروسہ نہیں، کل کیا پل کا بھروسہ نہیں، مگر جب دنیا سے اٹھانا تو کربلا کے پیاسوں کی، شہادت کی سرزمین کربلا کی زیارت کر کے، تاکہ دیکھے تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن بغیر مخنا اور چادر کا خدمت دے دے کر اپنے بھتیجے سجاد کے ساتھ کربلا سے لے کر شام تک 1400 میل کا فاصلہ، کہیں پر عباس کا سر، کہیں پہ اور کا سر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خاص کر کے خصوصاً جو دعا ہے، مولا شام کے مزارات مقدسہ محفوظ رہے۔ بہت سے لوگ زیارات شام سے مستفید ہو چکے ہیں، انہوں نے وہ دروازہ بھی دیکھا ہوگا جسے باب السات کہتے ہیں، جہاں عباس کی بہن زینب سجاد کی پھوپھی مسافرہ شام حسین کی شریک مقصد زندگی زینب ایک رسن اور 18 گلوں میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ آج انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا کہ ایک جملہ زبان سے نکلا، جب زینب کے بی بی شہزادی مقدسہ کے گنبد پر آج بھی میں نے جب وہاں پہ بم کے ٹکڑے لگے ہوئے دیکھے تو کہا ہائے شام، کبھی علی کی بیٹی کو راج نہیں آیا، کل شامی زینب کے ہاتھوں سے پتھر مار رہے تھے، آج عظمتوں کے گنبد پر بم پھینک رہے ہیں، ہائے مظلومہ، کل بھی شامی تجھ پر ظلم کر رہے تھے، آج بھی ظلم ڈھا رہے ہیں۔ عزیزارو، میں نے خود یہ مسائل کسی خطیب سے نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے مسائل بہت پہلے، کوئی 20 سال پہلے پڑھے تھے۔ اب مجھے یاد ہے کہ کافی مدت کے بعد میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ جب میں نے یہ مسائل پڑھے تو ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ شام کے مولا کے غلام شہدائی مالک اشتر کو کون نہیں جانتا؟ جنگ صفین میں جس نے علی کے ساتھ ساتھ مل کر منافقین سے جنگ کی۔ عزیزارو، شام میں اس
اسی مالک اشتر کی بیٹی کے مقدر نے شادی شام میں کرائی. اس وقت پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون لشکر ہے، کس سے جنگ ہوئی. جو صاحب سلطنت اعلان کرا دیتا تھا اسی کو سچ مان لیا جاتا تھا. جب 18 سورجوں کا قافلہ نیزوں پہ چڑھ کے 5 لاکھ شرابیوں کے ہجوم سے نکل کر شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے لوگوں نے اس کا استقبال دبتے ہوئے پتھروں سے کیا. کوئی سجاد کی ہتھکڑی پہ لگتا تھا، کوئی سکینہ کے شانے پر، کوئی زینب کی پیشانی پر. جب 18 بھائیوں کی لواحی بہن 32 مسلمان بستیوں سے سفر کر کے شام کے بازار میں پہنچی ایک چوراہے پر، تو وہاں مالک اشتر کی بیٹی کا گھر تھا. ایک پتھر پہ ہاتھ رکھا تھا. اللہ جانے ایک ہتھکڑی والے قیدی کی زنجیروں کی آواز آئی اور مالک اشتر کی بیٹی کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے ریحانہ، زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا، کیا اس غربت میں تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ریحانہ؟ سب بتایا گیا، میرے لیے بھی دعا کرنا. ریحانہ نے چھت پہ پڑا ہوا پتھر چھت پہ چھوڑا، چھت سے نیچے آئی، اپنی کنیز کو بلایا، چند درہم دیے، درہم دے کے جملہ کر، جا خدا کرے کہ میرے سننے میں کچھ خامی ہوئی ہو. ایسا لگتا ہے کہ وہ قیدی جو بازار میں کھڑا ہے نا، وہ لاچار اور بیمار میرا نام جانتا ہے، اور یہ نام تو میرے گھر کا ہے جو میرا بابا نے بڑے پیار سے اپنے محسن و سردار کے کہنے پہ رکھا تھا. ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ تو اگر میری ملکہ کا نام جانتا ہے تو کیسے جانتا ہے. مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ کی کنیز جم غفیر کو چیرتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں پہ قیدیوں کا قافلہ تھا. چند درہم سپاہی کو دے کے کہا، اے قیدی، میری ملکہ نے پوچھا ہے کہ تو اس کے گھر کا نام کیسے جانتا ہے. اس سے پہلے کہ ہتھکڑی اور بیڑی والا امام کچھ جواب دیتا، ناقے پہ بیٹھی ہوئی اون و محمد کی ماں نے ایک جملہ کہا، ہاتھ جا کے مالکہ سے کہہ دے کہ تجھے ناقے پہ بیٹھی ہوئی بیوی بلا رہی ہے. دعائیں مانگنا میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی. میرے ساتھ چلنا، میرے ساتھ. ریحانہ کی کنیز خرانہ اپنی مالکہ ریحانہ کے پاس جا کے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ قیدی کوئی جواب دیتا، ناقے پہ بیٹھی ہوئی بیوی نے کہا کہ باہر آ کے مجھ سے کلام کر، بات کر. خدا کی قسم نہ پڑھتا اگر کہ میں یہ جملہ نہ پڑھتا. میں نے ایک مرتبہ ہزاروں جیسے یہ جملہ کہا ہے، کیا کہہ رہی ہے بیوی؟ بیوی کہہ رہی ہے باہر آ، مجھ سے کلام کر، میں بات کرنا چاہتی ہوں. تو ایک مرتبہ مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ نے کہا، جا بڑے نرم لہجے سے ہاتھ جوڑ کے قیدی بیوی سے کہہ دینا کہ نامحرم کے ہجوم میں شام کے بازار میں باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میں مدینے کے سیدوں کی کنیز ہوں. چلا بھائی. سمجھ گئے ہو تو ماتم کرنا ادادارو. میں نہیں جا سکتی کیونکہ میں سیدوں کی کنیز ہوں. ادادارو
अदादारों, कनीज आगे बढ़ी, सज्जाद के करीब खड़े हुए नाके पर बैठी हुई बीबी से कहा कि बीबी कह रही है मैं बाहर, सिपाही खड़ा है, उससे दरखास्त करना, उसे ये चंद दिरहम देना और उस नाके की मेहार पकड़ के मेरे दरवाजे पे लेके आ। रेहाना की कनीज ने हुसैन की बहन के नाके की मेहार पकड़ी। शाम के बाजार में एक कूचे में वहां पहुंची जहां मालिक अख्तर की बेटी का घर था। मैं कहूंगा कयामत क्यों नहीं आ गई, क्योंकि गुलाम की बेटी पर्दे के अंदर है। हाय अली की बेटी शराबियों के हुजूम में यूं ही नहीं रोते, इसलिए रोते अदादारो। हाँ अदादारो, कनीज ने पर्दे के पीछे कहा इतना बता दो कि क्या ये मेरी कनीज कह रही है कि आप मदीने की शहजादी हैं? एक मर्तबा हाली की बेटी ने कहा हाँ मैं मदीने की रहने वाली हूँ। अदादारो, मालिक अख्तर की बेटी ने एक जुमला कहा मदीने की रहने वाली हो, ये बता दो कहाँ की रहने वाली हो? मदीने में सीना फटता है अदादारो ऐसे मसाया पड़ते हुए। कहाँ की रहने वाली हो? मदीने में। का मैं मदीने में महल्ला बनी हाशिम की रहने वाली हूँ। का महल्ला बनी हाशिम में किस घर की रहने वाली हो? का जब सूरज मशरिक से निकलता है ना तो नबी के रोजे की परछाई मेरे घर में पड़ती है। जैसे ही जुमला सुना मालिक अख्तर की बेटी ने बाहर खोल दिए। क्या बात की बहन लुट गई? क्या ज़ैनब पे जुल्म हो गया? जैसे ये जुमला कहा मालिक अख्तर की बेटी ने कहा ए रेहाना ना पहचानी, उस घोड़े की गर्दन में दे, वो मेरा भैया फराज पे बाजू कट गए। सकीना का मशकीला लेके गया था, वो सकीना जालिम से पानी दिखा दिखा के बहा रहे हैं। वो मेरी बच्ची सकीना है, वो तेरा आका हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जाने है लहू दर्द का तूफान है सर में, एक तीर है पेवस्त तेरे सीदाए तर में, एक तीर है पेवस्त सीदाए तर में, एक तीर है पेवस्त तेरे सीदाए तर में। और मश्क के छिदने का अलम कल्ब जिगर में, प्यासी है सकीना तुझे सदमा ये सिवा है। अब्बा 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 मैं खाक पे दिल थामे हुए मेरे दुलारे, आजा मेरी बाहों में मेरी आँखों के तारे, आजा मेरी बाहों में आँखों के तारे, आजा मेरी बाहों में मेरी आँखों के तारे। बाबा तेरे बेचैन है तेरे लिए प्यारे, दिल सरवर कौनैन का भी चाक हुआ है। अब्बा शबीर ने झुक कर तेरे बाजू है उठाए, सर गोद मेरा कर तेरा फिर अश्क बहाए, सर गोद में कर तेरा फिर अश्क बहाए, सर गोद में कर तेरा फिर अश्क बहाए।
بطور خاص سماعت فرمائے بند. جب زین پہ بے بس کوئی ہوتا تھا دلاور، ہاتھوں کے سہارے سے وہ آتا تھا زمین پر، ہاتھوں کے سہارے سے وہ آتا تھا زمین پر، ہاتھوں کے سہارے سے وہ آتا تھا زمین پر. تیرے تو مگر ہاتھ بھی باقی نہیں دلبر، رہوار سے تو کیسی اذیت سے گرا ہے عباس عباس عباس. ہائے یہ تیرا بھائی سے کہنا کہ مولا نادم ہے سکینہ سے بہت اس کا یہ ساقہ، نادم ہے سکینہ سے اس کا یہ ساقہ، نادم ہے سکینہ سے بہت اس کا یہ ساقہ. افسوس کے ارمان کوئی تیرا نہ نکلا، تو تشنائے ارمان زمانے سے چلا ہے عباس عباس. بے چین کھڑی ہے در خیمہ پہ سکینہ، پھٹ جائے تیرے غم سے نہ اس بچی کا سینہ، پھٹ جائے تیرے غم سے نہ اس بچی کا سینہ، پھٹ جائے تیرے غم سے نہ اس بچی کا سینہ. ڈوبے نہ کہیں اس کی امیدوں کا سفینہ، ہو خیر چچا کی میرے یہ اس کی دعا ہے عباس عباس عباس. جنگل میں نہیں کوئی نگہبان حرم کا، میدان میں خون ہو گیا اب ان کے بھرم کا، میدان میں خون ہو گیا اب ان کے بھرم کا، میدان میں خون ہو گیا اب ان کے بھرم کا. کیسے ہو بیان لال میرے رنج و علم کا، ہے فوج ستم اور میری زینب کی ردا ہے عباس عباس عباس. جاتا ہے جو دنیا سے شہیدی کا فداکار، احسن ہو کے سالم ہو یہاں سب ہیں آزادار، احسن ہو کے سالم ہو یہاں سب ہیں آزادار، احسن ہو کے سالم ہو یہاں سب ہیں آزادار. آتی ہے صدا ہے میرے غازی میرے جرار، زہرا تیرے ماتم کو تر کرب بلا ہے عباس عباس السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ
جدك وابيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.